بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائے، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ معزز حاضرین و سامعین، بالترتیب درس سننے والوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام بلاغت میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بیان فرمایا ہے۔ کل جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، یہ حکم دیا گیا تھا۔ آج کی صحبت میں جو آیت شریفہ آئی ہے اس میں ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی حرکتیں اللہ کے احکامات کے خلاف۔ اللہ کچھ حکم دیتا ہے، منافقین کچھ حرکت کرتے ہیں، اس کا ذکر اس آیت شریفہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر آیت کا ایک ایک شان نزول ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک منافق تھا، تین جماعتیں ذکر کی: ایمان والی جماعت، کفر والی جماعت اور منافقت۔ ایمان والے اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، کافر اور مشرک جو ہے وہ خدا کے مغضوب ہیں، مردود ہیں، اور منافقین جو ہیں وہ بڑے دردناک عذاب کے لائق ہیں۔ ان کو عذاب عظیم کا ذکر کیا گیا تو ان کو عذاب علیم کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ دونوں جماعتوں میں سب سے ڈینجر جماعت جو ہے وہ منافقین کی۔ کافر سرے سے انکار کر دیا، مومن سرے سے تسلیم کر دیا۔ مومن وہ ہے جو ہر بات کو مان لیا، کافر وہ ہے جو ہر بات کا انکار کرتا رہا۔ منافق وہ ہے جو ظاہر میں بات کو مان لیتا ہے، اندر سے انکار کرتا ہے۔ یہ اس کی خصلت ہے منافق کی۔ تو منافقین میں ایک شخص تھا جس کا نام بشر تھا، اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ زمین کے جھگڑے کا واقعہ وہ آگے آئے گا، یہ الگ سے ہے۔ بشر کا اور اس یہودی کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا۔ بشر بنامے مسلمان تھا مگر وہ حقیقت میں منافق تھا۔ دونوں کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا
اب صلح صفائی کی ضرورت پیش ہے. کسی کے پاس جائیں گے, کسی کے سامنے بات رکھیں گے اور مسئلے کو حل کریں گے, ورنہ دشمنی بڑھ جائے گی. تو منافق بشر نے کہا اچھی بات ہے, چلیں گے کعب بن اشرف کے پاس, جس کا ذکر پہلے بھی آپ نے سنا ہے. یہ عالم ہے یہودیوں کا. یہ ایسا عالم تھا کہ اس کو سم تھنگ مل گئی تو مسئلہ بدل گیا. یو آر انڈرسٹینڈ سم تھنگ؟ جی, لنچا مل گیا, رشوت مل گئی تو اپنے فیصلے بدل دیتا. اس شخص نے, بشر نے سوچا کہ کچھ اس کو دے دیں گے اور فیصلہ ہمارے ہاتھ میں کر. اس نے کہا, وہ تھا یہودی, اس کو اس بات کی بھی گارنٹی تھی کہ وہ لوگ وہ کیا ہو جائے گا, مان جائے گا, مسلمان ہو کر ہمارے عالم کے پاس آ رہا ہے تو مان جائے گا, یہ بھی مان جائے گا, اس کے پاس فیصلہ بھی ٹھیک سے ہمارے حساب میں ہو جائے گا. تو اس نے کعب بن اشرف کا نام لیا. تو یہودی نے کہا کعب بن اشرف یہ ہماری قوم کا عالم ہے, اس کے پاس کیوں جائیں, چلو تمہارے رسول کے پاس چلے جائیں. تمہارے رسول کے پاس چلے جائیں گے, وہاں جا کر کے فیصلہ لے لیں گے, اور میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ جو فیصلہ تمہارے رسول دیں گے مجھے منظور ہے. جبکہ وہ کیا تھا, یہودی تھا, ایمان نہیں لایا تھا. کس کو بلا رہا ہے, منافق جو بنامے مسلمان, بلایا اس کو. اب مرتا کیا نہ کرتا, چلا حضور کے دربار میں مقدمہ پیش ہوا. دونوں کو سننے کے بعد حق یہودی کا تھا. حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. یہودی کے حق میں دے دیا. وہ پانی کا مسئلہ وہ واقعہ یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ دے دیا. باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد کہا نہیں مجھے پسند نہیں آیا, اس میں کچھ یہ ہے, صدیق اکبر کے پاس جا کر فیصلہ دیں گے. سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے. صدیق اکبر کے پاس گئے. آپ نے بھی دونوں کا ماجرا سنا اور آپ نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. جیسا حضور کا فیصلہ تھا ویسا فیصلہ صدیق اکبر کا بھی ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے کہا نہیں مجھے اطمینان نہیں لگ رہا ہے, یہ بہتر فیصلہ عمر کرتے, حضرت عمر کے پاس جائیں گے. تو حضرت عمر کے پاس فیصلے کو گئے. حضور نے دونوں کی باتیں سننا, عمر نے دونوں کی باتیں سننا شروع کیا. اتنے میں یہودی نے کہا میرے طرف سے مزید بات یہ ہے, آپ کے پاس آنے سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس بھی جا کر آ رہے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جا کر آ رہے ہیں. وہاں سے بات ہو گئی ہے, پھر بھی ان کے اطمینان کے لیے آپ کے پاس آئے. تو آپ نے یہودی کی بات سن کر بشر سے پوچھا یہ بات جو کہہ رہا سچ ہے, جا کر آئے؟ ہاں صدیق اکبر کے پاس بھی گئے تھے اور حضور کے پاس بھی گئے تھے. کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ جو حق کا تھا وہ ہوا. اچھا, یہ دونوں فیصلوں کے بعد پھر بھی ایک فیصلہ چاہیے. صدیق اکبر کے فیصلے کے بعد, حضور کے فیصلے کے بعد پھر بھی ایک فیصلہ چاہیے. دو ابھی آ رہا تھوڑی دیر میں آؤں گا, فیصلہ کر دوں گا. اندر سے گئے, تلوار لائے اور ایک جست میں آپ نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور کہہ دیا کہ جس کو حضور کا اور صدیق اکبر کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہی ہے. عمر کا فیصلہ یہی ہے. اسی قسم کا ایک واقعہ آگے کے آیت میں آئے گا, وہ شان نزول اس کا ہے. جی, اب یہ بات بڑھ گئی. کس کا سر مار دیے؟ مسلمان. بظاہر جو مسلمان تھا حقیقت میں منافق تھا. اس کی گردن آپ نے اڑا دی اور گردن اڑانے کے بعد مقدمہ پھر عمر کا حضور کے پاس آ گیا کہ عمر نے مسلمان کو مار دیا, قتل کر دیا. مسلمان کو قتل کرنا اسلام میں
جائز نہیں ہے، قتل کر دیا مسلمان کو۔ حضور کے پاس مقدمہ عمر کا آ گیا، حضرت عمر کو حضور نے بلا کر پوچھا، اے عمر کیا آپ نے قتل کر دیا؟ کیا آپ پر یہ الزام ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل ضرور کیا ہے، جو ایمان لانے کے بعد آپ کی بات نہ مانے اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس جائے ان کی بات بھی نہ مانے تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، میں نے قتل کر دیا ہے، یقیناً یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان کو قتل کرنا غلط ہے، مسلمان کو میں نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ مسلمان نما کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو پسند کر کے یہ آیت نازل کر دی، یہ آیت نازل کر دی۔ عمل تھا فاروق اعظم کا، پسند کس نے کیا؟ حضور نے نہیں کہا شاباش بہت اچھا بڑا مضبوط ایمان ہے، حضور نے کچھ نہیں فرمایا، ابھی حضور سن ہی رہے ہیں، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور یہ آیت سناتے ہیں کہ عمر کے عمل کو اللہ نے پسند کر لیا اور یہ قرآن کی آیت ہے جو قیامت تک کے لیے نازل ہے۔ اس پر حضور فرماتے ہیں عمر اتنی ہمت والے ہو، آج سے تمہارا خطاب فاروق ہے۔ حضرت عمر کا خطاب فاروق دیا تو معلوم ہوا دشمن رسول پر بے وفا، حضور کا بے وفا، حضور کا غدار کلمہ پڑھنے کے باوجود غداری کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرنا فاروق اعظم کی سنت ہے، مگر ڈھنگ سے، بے ڈھنگے پر سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس آیت کا شان ہے۔ سب شان نزول یاد ہیں کیا؟ ایگزام دوں گا میں انشاءاللہ 26ویں تاخرات کو سب کا امتحان، وہ سب پوچھو، پوری رات مٹا کر حافظ صاحب سے لے کر سب امتحان کرو، نمبر دوں گا، اس کے بعد مڈل دوں گا۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ فرماتا الم تری الی الذین، ہمارا عقیدہ کتنا سالڈ ہے، سنت الجماعت کا عقیدہ کتنا سالڈ ہے۔ دیکھو قرآن پڑھے تو معلوم ہوتا ہے، لال کتابوں پڑھ لے بولے تو کیا معلوم ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے موقع پر وہاں نہیں تھے، وہ جو آپس میں جھگڑا ہو گیا اس وقت حضور وہاں موجود بظاہر نہیں تھے، اور صدیق اکبر کے پاس گئے اس وقت بظاہر حضور وہاں موجود نہیں تھے، فاروق اعظم کے پاس گئے اس وقت حضور بظاہر وہاں موجود نہیں تھے، فاروق اعظم نے قتل کر دیا اس وقت وہاں حضور موجود نہیں تھے۔ جی حضور موجود نہیں تھے، بظاہر موجود نہیں تھے، مگر قرآن پوچھ رہا الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کس کو بولتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ جو دیکھا ہوا ہے اسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ میں فلاں جگہ فلاں سے بات کر رہا تھا، فلاں چیز میں لے رہا تھا، آپ نے نہیں دیکھا؟ جی گواہی کے طور پر آپ کو لانا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ بھائی یہ وقت میں میرے اوپر الزام دیتے ہیں نا، غلط ہے، میں وہ وقت میں کہا تھا آپ نے نہیں دیکھا، تو کس کو بولتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا کا مطلب کیا؟ آپ نے دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر رہا ہے الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جو جھگڑا کر رہے تھے تو حضور کہیں بھی رہیں، حضور کہیں بھی رہیں، آپ دور کا دیکھتے بھی ہیں، دور کا سنتے بھی، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور دیکھتے، علم ترا، یہ انداز ہے وہ کیا پیارا، علم ترا الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین یزعمون، انہیں نہ دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لکھا کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ وہ جو جھگڑا کر رہے تھے اور آپ نے انہیں نہیں دیکھا، اور وہ کیسے لوگ تھے؟
وہ کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ایمان لائے. اور کس پر ایمان؟ آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ہمارا ایمان. آپ سے پہلے جو کتابیں آ گئی اس پر بھی ہمارا ایمان. یہاں دو جماعت دونوں کا ذکر ہے، یہودی اور منافق. منافق بظاہر حضور پر ایمان لائے اور یہودی گزشتہ کتابوں پر، گزشتہ پیغمبر پر ایمان لائے. یہ دونوں کے جھگڑے ہیں. دونوں کے جھگڑوں کو دونوں کا ذکر کیا. ان لوگوں کا آپ نے نہیں دیکھا جو آپ پر کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، یہ منافق. اور وہ یہودی جو پہلی کتابوں پر ایمان لایا تھا. یہ دونوں کا بیان کرنے کے بعد قرآن آگے فرماتا پروردگار بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یہ دو کتاب پر ایمان لانے کے بعد ان کو اوپر کیا حکم تھا؟ اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر شیطان کی طرف جا رہے ہیں، طاغوت کی طرف جا رہے ہیں، گمراہیت کی طرف جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اس کے لیے راستہ گمراہی کا ہوتا ہے. ہدایت کا راستہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا. جب اس راستے سے آدمی بھٹک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. وہ شیاطین کے حوالے ہو جاتا ہے، اس کو گمراہ کرنے والوں کے حوالے ہو جاتا ہے. تو اسی لیے قرآن اوپر بیان کیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے ایک ہی راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور تمہارے میں جو امیر ہے، جو بڑا ہے، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، اس کی اطاعت کرو. اس لیے کہ ان کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جب اس راستے سے صرف نظر کر دو گے، اس راستے سے نگاہ پھیر لو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت. وہ اپنا حاکم کسے بنائیں گے؟ طاغوت کو بنائیں گے. طاغوت کون ہے؟ شیطان. شیطان خدا اور رسول سے بھٹکانے والی طاقت کا نام ہی ہے شیطان. خدا اور اس کے رسول کے راستے سے بھٹکانے والی طاقت کا نام شیطان ہے. اس کا نہ حلیہ ہے، نہ بشرا ہے، اور نہ ہی اس کا رنگ ہے، نہ روپ ہے. بس وہ کبھی کبھی دوستوں کے بہانے آ جاتا ہے، کبھی کبھی عالم کے بھیس میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی رشتہ داروں کے بھیس میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی دوستوں کے بھیس میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی سرکل کے بھیس میں آ جاتا ہے، کسی نہ کسی بھیس میں آ جاتا ہے. چاہے وہ کتنا ہمیں چاہنے والا کیوں نہ ہو، پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ خدا اور اس کے رسول سے بھٹکا رہا ہے کیا؟ جو بھٹکا رہا ہے دوست کے لباس میں شیطان ہے، عالم کے لباس میں شیطان ہے. سمجھے؟ رشتہ داری کے لباس میں شیطان ہے. تو قرآن فرما رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بی. اور یہ ان کو تو یہ حکم تھا کہ اصلاً اسے نہ مانے. اس کو حکم تھا، ایمان والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ شیطان کو اصلی طور پر نہ مانو، یہ تمہارے لیے زہر ہے، یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا سبب ہے، اس کو نہ مانو. ان کو حکم دیا گیا تھا وقد امروا ان یکفروا بی ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. بڑی پیاری بات فرمائی گئی، وقد امروا ان یکفروا بی. یہ کس کے طرف سے حکم دیا گیا تھا؟ اللہ کی طرف سے. وقد امروا ان یکفروا بی، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اسے اصلا نہ مانے، شیطان کو نہ مانے، یہ حکم دیا گیا تھا. مگر یہ اللہ کا حکم کہ تمہیں شیطان سے دور کرتا ہے، اور شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے. یہ ٹکراؤ چل رہا ہے. جی جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین، حضور صادق، حضور عادل، آپ امانت رکھنے والے،
امانت دار، آپ سچ بولنے والے، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات ظاہرہ، آپ کی سچائی سے لبریز، اور آپ عادل۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، فاطمہ بنت حجس کے واقعے کو لے کر کے بتایا تھا، کیسا عدل کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے عادل ہونے کو منافق قبول تو نہیں کیا، یہودی قبول کر لیا۔ یعنی یہودی ایمان نہیں لایا تھا حضور پر، مگر حضور کے عادل ہونے پر، حضور کے انصاف پر اتنا یقین یہودی کا آیا تھا کہ منافق نے کعب ابن اشرف کا نام لیا۔ کعب ابن اشرف کا نام منافق نے لیا، مگر یہودی نے کیا کہا؟ حضور کا نام لے لیا۔ گویا اس نے یہ بتا دیا کعب ابن اشرف عالم ہو کر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو فیصلہ محمد الرسول اللہ کے یہاں ہو جاتا ہے۔ تو کتنا بدنصیب کہا وہ منافق بشر، جو حضور کو رکھتے ہوئے، سمجھے، تم کو رکھتے ہوئے اوروں کی طرف رخ کرنا، تم کو رکھتے ہوئے اوروں کی طرف رخ کرنا، اس سے بڑھ کر بخدا اور حماقت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بخدا اور حماقت کیا ہے؟ چنانچہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار اور مشرکین جو ہے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عادل ہے۔ یہاں ایک اور بات سن لیجئے، حضور کے پاس لوگ لا کر امانت رکھتے تھے، حضور جو فرماتے اس بات کو سچا مان لیتے۔ کون مانتے تھے؟ ارے اسلام تو 40 سال کے بعد آپ نے پیش کیا نا، اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد ہوئی نا۔ امانت داری لوگ لا کر مال جو رکھتے تھے، اس وقت کیا اسلام کا اعلان ہو گیا تھا؟ کیا اس وقت حضور نے نبوت کا اعلان کیا تھا؟ نہیں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے حضور کے پاس لوگ لا کر کیا رکھتے تھے؟ امانتیں رکھتے تھے، حضور کی بات کو سچا مانتے تھے۔ تو اعلان نبوت سے پہلے لوگ لا کر رکھتے تھے، وہ لوگ کون تھے؟ کافر تھے۔ تو کافر جو ہے اعلان نبوت سے پہلے حضور کو امین مانے، حضور کو صادق مانے، حضور کو عادل مانے، اور یہ منافق کلمہ پڑھنے کے بعد اگر حضور کو عادل نہ مانے تو بتائیے کافروں سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ جی، جب یہ بات معلوم ہوئی، صدیق فاروق اعظم کو کیا خطاب ملا؟ فاروق۔ کس بنیاد پر ملا؟ کس بنیاد پر ملا؟ دشمن رسول پر سختی کرنے کی، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، کیا ہے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہائے ہائے ہائے، بڑی پیاری بات یہاں بیان ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف پر اور بی بی مریم پر الزام آتا ہے۔ جی، حضرت یوسف پر کون سا الزام آیا؟ نہیں معلوم؟ جو نا الزام، جی زلیخا تھا، بی بی زلیخا کے متعلق الزام آیا حضرت یوسف پر۔ اور حضرت مریم پر کون سا الزام آیا؟ بن باپ کے بیٹا پیدا ہونے پر۔ یہ دونوں پر جب الزام آیا تو اس کے الزام کی صراحت، اس الزام کے سلسلے میں بچوں کے ذریعے اللہ نے ان کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ جیسے بی بی مریم پر الزام آیا کہ بن باپ کے بیٹا کیسا، عورتیں آ کر تانا دینے لگی، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مت بولو، گہوارے کی طرف اشارہ کرو۔ گہوارے میں حضرت عیسیٰ ہیں، شیرخوار ہیں، دودھ پینے کی عمر ہے، آپ کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کھڑے ہونے والیوں کے دل میں جو بات ہے جان گئے۔ جی، ابھی گہوارے میں ہیں، گہوارہ سمجھ میں آتا ہے؟ ہاں، بنگلور میں گوارا بولتے ہیں اسے۔ بنگلور بڑا اچھا ہے، بنگلور کے لوگ بڑے سیدھے سادے، بہت سیدھے سادے، جس میں پہلا نمبر میرا بنگلور۔ نہیں سمجھ ہماری بات آپ کی؟ گوارا بولتے۔ حضرت ہمارے پیر و مرشید فرماتے بنگلور کے لوگوں کی علامت کیا بولے تو پرانی ٹوپی آتی تھی وہ پہنتے، کوٹ پہنتے۔ گہوارے میں حضرت عیسیٰ ہیں، عورتیں آ کر کھڑی ہو گئی، دل میں ان کے کیا بات ہے؟
بن باپ کے کیسا پیدا ہو گئے، یہ عورتوں کے دل میں ہے۔ ان کے دل کی بات زبان پر نہیں آئی، بلکہ اس خیال میں کھڑا ہے بچہ بھی کہیں بات کرتا ہے، اس خیال میں کھڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بابا کے تو حل کہا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، سمجھے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوتی ہے اور میں نبی بنایا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بچے نے گواہی دے دی۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں وہ مریم تھی، وہ یوسف تھے جن کے الزام پر گواہی کس کے ذریعے دلائی گئی؟ یہ اس واقعے میں بشر کو کون قتل کیے ہیں؟ حضرت عمر۔ کس وجہ سے قتل کیے ہیں؟ حضور کی محبت میں، حضور کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے آپ نے قتل کر دیا ہے۔ اب ایک الزام آ گیا، ایک کیس آ گیا ان کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ حضرت عمر کے خلاف ایک کیس آ گیا۔ ادھر مریم اور یوسف ہیں، ان کی گواہی کے لیے بچوں کو مقرر کیا گیا، اور حضرت عمر کی مقدمے کی گواہی کے لیے اللہ خود گواہ ہو کر جبریل کو بھیج دیا۔ تو کیا تھی یہاں بات؟ کیا ہے؟ حضرت عمر کا تعلق حضور کی ذات سے ہے۔ اے محبوب، آپ سے جس کا رشتہ ہو جاتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر اس پر کوئی الزام آتا ہے تو محبوب میں اپنی شان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے متوسلین، حضور کے چاہنے والوں کے متعلق یہ بات آئی، یہاں تک کہ قرآن نازل ہو گیا۔ دیکھو دوستو، قرآن میں جہنم ہے، جنت ہے، ساری باتیں ہیں، سمجھے؟ قرآن میں وجہ تسمیہ ہمیشہ دیکھتے چلو، شان نزول دیکھتے چلو، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر نے خرید کر، امیہ ابن خلف سے خرید کر آپ نے اس غلام کو کیا کیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا۔ تو بات یہ بڑھ گئی کہ ایک کالے کلوٹے غلام کو، ایک کالے کلوٹے غلام کو بہت زیادہ قیمت دے کر کے لے لی، سمجھے؟ بہت زیادہ گراں قیمت پہ لے لیے، پیسہ بہت دے دیے۔ کس کو؟ ایک کالے کلوٹے کو۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ گراں قیمت پر خرید لیے، ایک کالے کلوٹے غلام کو خرید لیے۔ یہ بات پھیل گئی لوگوں میں۔ اب نہ حضور جواب دے رہے ہیں، نہ ابو بکر جواب دے رہے ہیں، نہ بلال جواب دے رہے ہیں۔ اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا، ان کے حق میں سورۃ اللیل نازل کر دیا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ محبوب کے دیوانے کی تعریف کرنا ہے تو پہلے محبوب کی تعریف شروع ہو۔ واللیل، آپ کے زلف عنبری کی قسم، آپ کے چہرے تاباں کی قسم، محبوب آپ کے زلفوں کی قسم، آپ کے چہرے کی چمک کی قسم، محبوب کی ایک ایک ادا کی قسم کھا کر بیان کرتے کرتے اخیر میں صدیق اکبر کے طرف سے وکالت کی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ صدیق نے جو بھی خرچ کیا، سمجھے، وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ پڑھتے چلو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا، مالہ یتزکا، سمجھے؟ مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ اللہ، الا ابتغاء وجہ اللہ۔ یہ جو بھی کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کس کی تعریف؟ ابو بکر صدیق کی۔ وہ تعریف میں سورت نازل ہو گئی، آج بھی وہ سورت ہے، حافظ کے سینے میں ہے، قاری کی زبان پر ہے، عالم کے ذہنوں میں ہے، عارف کے عرفان میں ہے۔ یہیں پر بات ہو جاتی تو بات ختم ہو جاتی، مگر آگے بڑی پیاری بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ راضی کرنا چاہا تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ تو حضور کی شان میں آیت آئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ میں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ میں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ،
یعنی ابو بکر نے جو کچھ مال خرچ کیا ہے، کس کے لیے مال خرچ کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ کیا طریقہ تھا؟ حضرت بلال کو خرید لیا، ظالم کے ہاتھ سے خرید لیا ایک عاشق کو، اور لا کر اپنے گھر میں نہیں رکھا، کہاں دے دیا؟ حضور کی خدمت میں دے دیا۔ تو معلوم ہے ابو بکر نے بتایا میں خدا کے لیے جو بھی کام کر رہا ہوں وہ جگہ قبولیت کا مقام رسول کی بارگاہ ہے۔